اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله اسماء الحسنى فادعوه بها. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، گفتگو کا آج تیسرا روز ہے اور گزشتہ 2 دنوں میں آپ کی خدمت میں جنت کے درجات کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور مسلسل مختلف انداز میں مختلف دلیلوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں اس بات کو روشن کرنے کی کوشش کی کہ علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، اہل بیت کی ولایت رکھنے والے وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، وہ اس چیز کی طرف متوجہ رہیں کہ ہمیں جنت میں کس درجے پر جانا ہے، اس مقام کے حصول کے لیے انسان کوشش کرے. مختلف روایات، مختلف آیات اس کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں اس بات کو میں نے پہنچایا. آج چونکہ مجھے اپنے موضوع میں، صمیم موضوع میں، اہم موضوع میں داخل ہونا ہے، لہٰذا ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور پھر میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا. یہ انہی درجات میں سے ایک درجہ جسے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں بیان کیا گیا کہ دیکھو اس درجے کو تم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو. اچھا، درجات میں نے آپ کی خدمت میں مختلف اعتبار سے بیان کیے. چند ایک درجات تھوڑا جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جو اب میں کیونکہ گفتگو کو اپنا اس طرف طویل نہیں کرنا چاہ رہا، صرف اس کے نتائج آپ کی خدمت میں پیش کروں. کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جو اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کے درجے پر ہوں گے. اچھا، اہل بیت کہاں پر ہوں گے؟ اہل بیت کے لیے جو روایت میں آیا وہ آیا جنت عدن. جنت عدن جس میں اہل بیت علیہ السلام ہوں گے، رسول خدا اور ان کی ذریت. کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جن کے گھر ان کے قریب ہوں گے، کچھ مومنین ایسے ہوں گے جن کے گھر ان سے دور ہوں گے، کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جو اہل بیت کے گھروں کو جنت میں اس طریقے سے دیکھیں گے جس طریقے سے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں.
یعنی جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا. کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جن کو روزانہ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, صرف جمعے کے دن ان کو اہل بیت سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے گی. کچھ میں نے کل آپ کی خدمت میں بتایا کہ جنت میں بالکل اس طریقے سے ہوں گے جیسے مہمان کے طور پر آئے, جب صاحب خانہ نے کہا کہ حضور اب آپ چلے جائیے تو ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا. لہٰذا یہ سارے کے سارے درجات جنت کے. ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہماری کوشش ہونی چاہیے اس درجے پر جائیں کہ جہاں پر خود اہل بیت علیہم السلام ہیں. یہ عظیم ترین مقام ہے. انہی مقامات میں سے آپ کی خدمت میں 2 مجالس میں کچھ مقامات پیش کیا, آج ایک مقام اور. کیا فرماتے امام؟ توجہ کیجیے گا. بظاہر بات بہت چھوٹی ہے مگر بات انتہائی اہم ہے. فرماتے ہیں کہ من سمانا بے اسمائنا ومن لقبنا بے القابنا ولم یسمی بے اسمائنا اعداءنا ولم یلقبہم بے القابنا. جو ہمارے ناموں کے ذریعے سے ہمیں ہی پکارے اور ہمارے القابات جو ہیں وہ ہمیں ہی دے, ہمارے دشمنوں کو ہمارے نام کے ذریعے سے نہ پکارے, نہ ہی ہمارے دشمنوں کو ہمارے القابات دے. دیکھیے کتنا اہم دائرہ ہے. ہمارے دشمن کو ہمارے القاب نہ دے, الا عند الضرورہ, مگر یہ کہ تقیہ کا موقع آ جائے کہ جہاں پر آپ کو کسی اور کو ان القابات سے پکارنا پڑے کہ جو مولا علی کا خاص لقب ہے. اگر کوئی تقیہ کا موقع آ جائے تو اگر کوئی ہماری حفاظت اس طریقے سے کرے کہ ہمارے ناموں کی حفاظت کرے, ہمارے القابات کی حفاظت کرے, ہمارے ناموں کے ذریعے سے ہمیں ہی پکارے, ہمارے القاب کے ذریعے سے ہمیں ہی پکارے, جب وہ یہ کام کرے گا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اب جب قیامت کا دن آئے گا تو پروردگار عالم ہم سے کہے گا اقترحوا لهؤلاء, یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ناموں کی اور تمہارے القابات کی حفاظت کی ہے, ان کے لیے آج تم کیا اختیار کرو گے؟ خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ اہل بیت سے. ان لوگوں کے لیے آج تم کیا اختیار کرو گے؟ اب وہاں پر مولا فرماتے ہیں فَنَقْتَرِحُ لَهُمْ, تو ہم ان کے لیے اختیار کریں گے. کیا؟ توجہ کیجئے گا عزیزو, جملہ کیا اختیار کریں گے؟ کہ ہم جو چیز ان کے لیے اختیار کریں گے اس کی قدر اتنی ہوگی کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو کیا وہ رائی کا دانہ نظر آئے گا کسی کو؟ اس آسمان اور زمین کے مقابلے میں رائی کے دانے کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ نہیں. رائی کا دانہ اکثر بچے سمجھ گئے ہوں گے, میرے خیال سے اس کو مسٹرڈ کہتے ہیں, شاید مسٹرڈ کہتے ہیں میرے خیال سے, یا پیپرین کہتے ہیں, دیکھ لیجئے گا. رائی کا دانہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے جتنی چوٹی ہوتی ہے. اگر ہم اس کے درمیان رائی کا دانہ رکھ دیں تو کیا نظر آئے گا؟ نہیں. کہتے ہیں ہم اس کے لیے, امام فرما رہے ہیں, ہم اس کے لیے وہ چیز اختیار کریں گے کہ یہ ساری کی ساری دنیا اس چیز کے سامنے جو ہم اسے دیں گے, یہ ساری کی ساری دنیا رائی کے دانے کے برابر ہوگی. ساری کی ساری دنیا کیا ہوگی؟ ہم وہ مقام اس کے لیے اختیار کریں گے. اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ اب جو اس کے بعد امام نے جملہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے, ہم واللہ علی درجتنا, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہمارے درجے پر ہوں گے. انہیں پروردگار عالم ہمیں ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ رکھے گا. کیا کام کیا ان لوگوں نے؟ کام کیا کیا؟ ہمارے ناموں کی حفاظت کی, ہمارے القاب کی حفاظت کی, ہمارے لقب کی حفاظت کی. جزا کیا مل رہی ہے؟ اور جو ہے ساتھ جزا کیا دے رہا پروردگار عالم انہیں؟ ایسی چیز دے رہا ہے کہ ساری کی ساری دنیا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر. مولانا ایسا کیا کام کیا؟ یہ بہت اہم چیز ہے, بہت اہم نقطہ ہے کہ اہل بیت کے ناموں کی حفاظت کرو اور اہل بیت کے
ناموں کو اور اہل بیت کے القاب کو ان کے دشمنوں کے ساتھ مت جوڑو. کس نے کیا یہ سب سے پہلے کام؟ شعر پڑھوں آپ کی خدمت میں. جی کا وبال جہاں کے لیے ذیق بن گیا، کم ظرف جھوٹ بول کے صدیق بن گیا. توجہ فرمانا. یہ جو لقب ہے یہ دونوں کے دونوں امیر المومنین کے القاب ہیں. شاعر کہتا ہے شعر کے اندر، آپ لوگوں کو شعر زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتا ہے اس لیے میں شاعری کی زبان میں آپ سے بات کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے مولا علی کا زبان مولا امیر میں اشعار پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا یوں کہہ رہے ہیں، گویا کہ مولا یوں کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے. میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے. صدیق اکبر میرا لقب فاروق اعظم میں. مجھے مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد. سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. صرف یہی قرآن نہیں ہے میرا مدحت خواں، توریت و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا عرش کا تارہ میں. اور ہاتھ بڑھا کر کیوں چھوتا میں عرش کے تارے کو، اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے. اہل بیت کے ان القابات کی انسان حفاظت کرے. اور مقام دیکھیں کتنا بڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی نام کے ساتھ صدیق لگا دیں یا کسی بھی نام کے ساتھ جو ہے وہ آپ صدیقہ لگا دیں. اور اس کی نفی کب کی گئی آپ جا کے دیکھیے تاریخ میں. کائنات کے رسول نے مولا امیر سے کہا تھا یا علی ہر وہ کام کائنات کے رسول نے کیا جس کے ذریعے سے اہل بیت کی عظمت آشکار ہو رہی تھی. اے علی جب کوئی تجھ سے تیرا تعارف پوچھے نا کہ تو کون ہے تو تو اپنا تعارف کروانا انا عبداللہ و اخو رسول اللہ. میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں. حضور جب ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی مقام پر پہنچ جائے تو کوئی شخص آئے گا کیا کرے گا، کہا بھائی آپ کون ہیں؟ ہم فلاں صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ کہا میں ان کا بھائی ہوں. تعارف کرواتے ہیں. کائنات کے رسول نے جو جیسا تھا اس کو ویسے کا بھائی بنا دیا. بھائی بنایا ایک دوسرے کو. علی ابن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. مولا علی گئے ایک گوشے میں کونے میں جا کے بیٹھ گئے اور جانے کے بعد اس مقام پر جب بیٹھے تو ناراض تھے. کائنات کے رسول نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کیا میں کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا؟ بیٹھے ہوئے جب سب کو بھائی بنا لیا بات چیت ختم ہو گئی. کائنات کے رسول نے ایک مرتبہ کہا آئین علی، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ گھر چلے گئے. ایک مرتبہ آئے کہا یا علی کیا ہوا کہ تم چلے گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کیا میں کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا؟ کیونکہ بھائی کیوں بنا رہے تھے توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ کہ جو مدینے کے رہنے والے تھے مدد کر رہے تھے، تو کہا بھائی ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو. کہا یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا اور میرا وہ رشتہ ہے کہ جو ہارون اور موسیٰ کا ہو؟ دیکھیے ہارون، اچھا اتنی ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں جب میں پڑھتا جاتا ہوں. یہ بتائیے کائنات کے رسول نے بھائی ہی کیوں بنایا ہے کہ نہیں؟
دوسرا سوال کبھی آپ سوچئے گا اس بات کے اوپر کہ مولا عباس مولا حسین کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے کربلا میں مولا علی نے بھائی ہی کیوں مانگا؟ کیا ماموں مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا چاچا مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتے تھے مدد، بھائی کیوں مانگا؟ کبھی اس چیز پر غور کیجئے گا۔ اہل بیت علیہ السلام نے جس انداز سے قرآن کا دفاع کیا نا، قرآن اسی انداز سے اہل بیت کا دفاع کرتا ہے۔ کَأَمَا تَرْضَىٰ أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے دی؟ یا رسول اللہ میں اس بات پر راضی ہوں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کا، یا علی انت اخی، اے علی تو میرا بھائی ہے، فی الدنیا والآخرہ، یہ سب دنیا کی حد تک بھائی ہے، تیری اور میری برادری آخرت تک ہے۔ اب یہ کائنات کے رسول کا بنایا ہوا رشتہ ہے، آخرت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے محمد مصطفیٰ کے رشتوں کے، یہ رشتہ باقی رہے گا۔ کیا تو ہی نہیں ہے؟ اب آپ سنیے، دیکھیں تبدیلی کیا کی گئی، توجہ کیجئے گا تبدیلی کیا کی گئی۔ بہت اہم نقطہ، حساس نقطہ، میں بہت زیادہ کھولوں گا نہیں، جو پہنچ جائے وہ میرے ساتھ ساتھ رہے، اس کو میں بہت زیادہ کھول نہیں سکتا۔ کیا کیا؟ توجہ کیجئے، کائنات کے رسول نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مگر اپنی برادری کس کے ساتھ کی؟ کہ میرا بھائی علی ہے، جس طریقے سے ہارون اور موسیٰ کی برادری میرا بھائی علی ہے۔ اب آ کے دیکھیے مسلمانوں نے کیا کیا، حدیث ذہن میں رکھیے، جو ہمارے القاب کی حفاظت کرے۔ علی ابن ابی طالب کا ایک لقب کیا ہے؟ اخو رسول اللہ، رسول اللہ کا بھائی۔ اب کیا کیا؟ کہا کہ یہ جو سارے تھے نا یہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ نہیں آپ لوگ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ کائنات کے رسول نے کہا نہیں، تم سب ایک دوسرے کے بھائی، علی کس کا بھائی؟ اب آپ جائیے وہاں پر کیا لکھا گیا، کہا نہیں فلاں بھی علی کا بھائی، فلاں بھی علی کا بھائی، فلاں بھی علی کا بھائی، وہ بھی بھائی، یہ بھی بھائی، یہ بھی بھائی۔ کائنات کے رسول نے وہیں پر ہی سٹاپ لگا دیا۔ اے علی اگر تجھ سے کوئی پوچھے تو تو یہ کہنا علی میرا بھائی۔ علی کیا کہنا تم؟ انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ علی کا شرف ہے، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں کہا گیا یہ پتہ ہے آپ کو؟ A is equals to B، B is equals to C، A is equals to، پھر سے سن لیجئے حضور، مجھے میں واقعا مشوش ہو جاتا ہوں، متحیر ہو جاتا ہوں۔ A is equals to B، B is equals to C، A is equals to، یہی ہے نا نتیجہ؟ مشکل کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول کا بھائی، میں رسول کا بھائی، میں رسول کا بھائی، اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا میرا بھائی فقط علی ہے۔ اب اپنی برادری کو رسول سے کیسے جوڑے؟ کہا علی ہمارا بھائی، علی اس کا بھائی۔ تو جب یہ سارے علی کے بھائی ہو گئے تو کس کے بھائی ہو گئے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا کائنات کے رسول نے یہ والی صفت بھی اپنی برادری سوائے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا مسلمان مسلمان کا بھائی نہیں ہے مسلمان مسلمان کا بھائی، مگر جو علی اور رسول کی برادری ہے ویسا بھائی نہیں ہے۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لہذا جو ہمارے القاب کی حفاظت کرے، اور یہ لقب کیا ہوا دیکھیے، توجہ کیجئے گا، یہ جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں نا جو آج کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں اس کا بھائی، یہ جو ساری چیزیں آج چلتی ہے، پڑھوں اسے آپ کے سامنے، قرآن سے پڑھوں، رشتہ داری پڑھوں قرآن سے۔ کمال دیکھیے خدا نے کیا کیا، وما محمد الا رسول، محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آیت ہے قرآن کی،
محمد رسول کے علاوہ قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے بھی بہت سارے رسول گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد مر گیا یا قتل کر دیا گیا تم سب کے سب اپنی پشتوں پہ پلٹ جاؤ گے. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے کیا کیا؟ محمد کے ساتھ سارے رشتے توڑ دیے. اب محمد صرف رسول ہے. توجہ کیجئے گا عزیزوں، محمد کے ساتھ کیا کیا؟ سارے رشتے. ایک اور آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. محمد کسی کا بھی باپ نہیں ہے نا. توجہ کیجیے، پہلی آیت میں سارے رشتے توڑ دیے کہ محمد کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری آیت میں اور سنجیدگی کے ساتھ کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے. اب آئیے، اب اگر آیت موبائلہ آئی تھی ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، اگر کوئی نصرانی اٹھ کے یہ کہہ دیتا کہ بھائی ابھی تو قرآن کی آیت پیچھے گئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہے ہی نہیں، تو بیٹا کہاں سے لائے گا؟ کوئی اٹھ کے سوال کر دیتا نصرانی، محمد تو کسی کا باپ نہیں ہے، تو جب محمد کسی کا باپ نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے لائے گا؟ توجہ کیجئے، اس کا مطلب یہ کہ تھے نصرانی مگر یہ جانتے تھے کہ اگر آیت قرآن آئی ہے تو نبی کے پاس اتنا اختیار ہے کہ اگر آج محمد کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو وہی بیٹا ہوگا، اگر آج محمد کسی کو اپنی عورت بنائے تو وہی عورت ہوگی، اگر آج محمد کسی کو اپنا نفس بنائے تو وہی نفس ہوگا. یہی وجہ تھی کہ یہ نصرانی تھے کہ جب محمد اس قافلے کو لے کر چلے تو نصرانی تو یہ بات مان گئے کہ انی ارا لوجوہن لو اشارہ الی الجبل، اگر ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے. تو اب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، تھے نصرانی مگر ان مسلمانوں سے زیادہ معرفت رکھتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معیارات ہے، درجات ہے. آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مدینے میں کوئی ایسا تھا جس نے زہرا کے دروازے پر آ کے کہا ہو یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ ہل جائے؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، بعض اوقات نصرانی مسلمانوں سے زیادہ معرفت رکھتا ہے. عیسائی مسلمانوں سے زیادہ معرفت رکھتا ہے. کہہ رہا تھا نا انی لارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، تو اس کی معرفت کا ایک مقام تھا یا نہیں تھا؟ تھا کوئی مسلمان. لہذا مقامات پھر پروردگار عالم اسی اعتبار سے دیتا ہے. اور جا کر دیکھیے کتنی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر نصارہ، عیسائی، یہودی آ کے اہل بیت کے سامنے تسلیم ہو گئے مگر مسلمان اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکا. کتنے ایسے مقامات ہیں. اگر اب میں اس طرف جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی. بہرحال کس چیز کی حفاظت کریں؟ اہل بیت کے القابات کی حفاظت کریں، اہل بیت کے ناموں کی حفاظت کریں اور اپنا مقام پہچانیں. انسان اپنی منزل کو پہچانے، انسان اپنے مقام کو پہچانے. جب کبھی ہم اہل بیت کی طرف بڑھتے نا تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. آپ کو پتہ ہے مجھے اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام نے کہاں آپ پر یاد کیا؟ کس کس مقام پر اہل بیت نے ہمیں یاد کیا؟ آپ دیکھیے، جب اہل بیت کی طہارت کی بات ہو رہی ہے، جب حدیث قصہ آ رہی ہے، حدیث قصہ آپ سب پڑھتے ہیں،
میں آپ کی خدمت میں وہی باتیں پڑھوں جو آپ سنتے رہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اس سے اوپر کی باتیں شاید مشکل ہو رہی ہیں. میں وہی باتیں پڑھوں کہ جو آپ مسلسل سنتے رہیں, وہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. دیکھیے اہل بیت نے ہمیں کس کس مقام پر یاد کیا, کہاں کہاں یاد کیا, کہاں پر یاد کیا اہل بیت نے ہمیں؟ جب آیت تطہیر آ رہی ہے, جب پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے, اہل بیت کی پاکیزگی. حدیث قدسی میں کیا یاد کیا ہمیں؟ فواللہ فاز, کیا کہا؟ ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے. فواللہ فزنا وفاز شیعتنا. مولا نے کیا کہا؟ یا رسول خدا ہم بھی کامیاب ہو گئے, ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے. ہمارے شیعہ بھی ایک منزل تک پہنچ گئے, ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے. یہ کہاں پر یاد کیا؟ مجھے اور آپ کو یاد کیا اس مقام پر کہ جہاں پر اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہو رہا ہے, تاکہ ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے. کس انداز سے ہمیں یاد کیا؟ توجہ کیجیے گا. ما ذکر خبرنا حاذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ حمہ. یعنی جب ذکر اہل بیت کی بات ہوئی تو کیا کہا؟ اگر یہاں پر کوئی غمزدہ ہوگا صرف اس آیت کے ذکر کو پڑھے اور کوئی کام نہیں کرے, الا وفرج اللہ حمہ, پروردگار عالم کیا کرے گا؟ اس کے غموں کو دور کرے گا. مقام دیکھ رہے ہیں اہل بیت کا, کس مقام پر جا کے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یاد کیا. ایک اور مقام کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یاد کیا, اپنے ساتھ رکھا. کہاں پر؟ جو نام ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے, یہ نام شہزادی کو کب دیا گیا؟ فاطمہ نام جو ہے وہ شہزادی کو کب دیا گیا؟ فاطمہ کا نام شہزادی کو اس وقت دیا گیا کہ جب گفتگو ہو رہی تھی عالم ارواح کے اندر. عالم ارواح کے اندر جب جناب آدم نے پوچھا نا کہ یہ ہستیاں کون ہیں, پروردگار عالم نے جناب آدم کو بتایا کہ دیکھو یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. جب جناب فاطمہ کا ذکر کیا جو ہمارا موضوع ہے, میں اس کے اوپر آ گیا کہ جب جناب فاطمہ کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ انی انا فاطر السماوات والارض, میں زمین اور آسمان کو کشادہ کرنے والا ہوں. ہاذہ فاطمہ, یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ ہے. اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ فا, توئیں اور میم. اس پر تھوڑی سی توجہات آپ کی, اور بس یہیں پر مجلس کا اختتام کروں گا. فاطمہ کہتے ہیں لغت میں شگافتہ کرنے کو, کھولنے کو. یعنی دو چیزیں جب ملی ہوئی ہوں اور جب ہم ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے چھڑوائیں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فاطمہ. توجہ کیجیے گا, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فاطمہ. اسی طریقے سے لغت کے اندر جو لفظ ہے فطرہ, فا, توئیں اور را. انا فاطر السماوات والارض, میں زمین اور آسمان کا کشادہ کرنے والا ہوں, اس کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ فطرہ. فطرہ, فا, توئیں اور را, اور فا, توئیں اور میم. یعنی پروردگار عالم نے جب فاطمہ زہرا کو فاطمہ کا نام دیا تو اپنے کس نام سے نکالا؟ فطرہ سے. فطرہ سے نکالا فاطمہ. میں زمین اور آسمان کو شگافتہ کرنے والا ہوں, یہ فاطمہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ دیکھو کہ اگر میں زمین اور آسمان کا کھولنے والا ہوں تو میں اپنی صفت یہ والی فاطمہ زہرا کو عطا کر رہا ہوں. لہذا اگر کہیں پر کسی مقام کے اوپر تمہیں کبھی کوئی اپنی مشکل کھولنی ہو تو فاطمہ کو یاد کرنا. اسے یاد کرنا, یہ اس کے ذریعے سے مشکل کھولی جائے گی تمہاری. میں زمین اور آسمان کا کھولنے والا ہوں. اب آپ دیکھیے حدیث, روایات, ایک کے بعد ایک روایت میں تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کائنات کے رسول ایک مقام پر فرماتے ہیں, اچھا اب اگر یہاں پر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں, انشاءاللہ بات کو میں واضح کرنے کی کوشش کروں. جب میں کہتا ہوں نا کہ بچانا ایک روٹ ورڈ ہے, مصدر, روٹ ورڈ بچانا, میرے بچے اگر تھوڑی سی بات کو سمجھ سکیں, روٹ ورڈ
روٹ ورڈ سے ہم کیا بناتے ہیں؟ ڈرائیو فارمز بناتے ہیں. صحیح ہے. بیسٹ سے آپ نے ایک ڈرائیو فارم بنائی بیٹر. صحیح ہے. روٹ ورڈ کو کہتے ہیں اردو میں مصدر, اور مصدر سے جو الفاظ نکلتے ہیں انہیں کہتے ہیں اشتقاق. بات مشکل تو نہیں ہو گئی, آسان ہے یہاں تک بات. یہ اشتقاق جو ہے, اب آپ دیکھیے ایک لفظ ہے بچانا. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ میں نے بچایا, پہلی چیز. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں بچا, دوسری چیز. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میری وجہ سے بچا, تیسری چیز. یہ تینوں میں فرق واضح آپ کے لیے؟ میں بچا, میری وجہ سے بچا, میں نے بچایا. یہ تینوں میں فرق واضح. فاطمہ ایک نام ہے مگر بیان تینوں انداز سے کیا گیا. دیکھتے جائیے, حدیثوں میں دیکھتے جائیے کہ صرف شہزادی کے ناموں کے اوپر آپ غور کریں, انسان کی عقل حیران ہو جائے گی کہ شہزادی کے نام کو کس انداز سے بیان کیا گیا. پہلی چیز کہ شہزادی فاطمہ کا کیا مطلب ہے یاد رکھیے گا. یہ جو شگافتہ ہونا, چھوٹنا, کھلنا, یہ نام ہے فاطمہ کا. عربی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب ماں بچے کو دودھ چھڑواتی ہے, تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فاطمہ. اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ فطمت الام الطفل من اللبن. ماں نے چھڑوایا بچے کو, کیا چیز چھڑوائی؟ دودھ. اب آپ دیکھیے جناب فاطمہ کے نام کے اندر اس الفاظ کا اثر حدیث کے ذریعے سے. پہلے مقام کے اوپر کیا کہا گیا؟ انما سمیت فاطمہ لأنها فطمت وشیعتها من النار. تھوڑی سی توجہ رکھیے گا عزیزو, ساتھ رہیے گا میرے. فاطمہ کا نام کب دیا گیا؟ یہ والا جملہ یاد ہے آپ کو عالم زر میں, کہ جب پروردگار عالم جناب آدم کا پتلا بنا رہا ہے, جب روح پھونک دی, جب جناب آدم نے ان انوار کو دیکھا, اور ان انوار کو دیکھنے کے بعد پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے, بتایا گیا کہ یہ فاطمہ ہے. کب بتایا گیا؟ عالم زر کے اندر کہ یہ فاطمہ ہے. وہ زمانہ, اچھا کتنے سال پہلے کا زمانہ؟ توجہ کیجئے, میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے تو کہا کہ جب آدم کو بنایا گیا, ورنہ پروردگار عالم نے, جو روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں آدم کی خلقت سے بھی پروردگار عالم نے 20,000 سال پہلے خلق کیا. 20,000 سال کون سے مولانا؟ حضور 20,000 سال وہ والے 20,000 سال کہ جو 20,000 سال جس کے بارے میں پروردگار فرما رہے کہ جہاں پر ایک سال 50,000 سال کے برابر ہے. اب آپ مجھے بتائیے کیا زمانہ ہے کہ جس میں محمد و آل محمد کا نور کا وجود آ رہا ہے؟ وہ کون سا زمانہ ہے؟ تو یہ تو جناب آدم نے جب پوچھا تو آدم کو بتایا گیا کہ یہ فاطمہ ہے, ورنہ پروردگار عالم نے فاطمہ کو فاطمہ کب کہا؟ توجہ کیجیے, آپ بچے کا نام کب رکھتے ہیں؟ بچہ کم از کم بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد بچے کا نام رکھ دیا ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بطن مادر میں ہو اور اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہوگا تو ہم اسے یہ نام دیں گے. تو اب یہ تو میں احاطہ کر ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کو کب فاطمہ کہا, ٹھیک ہے, مگر یہ دیکھیے کہ ہمارا شرف کیا ہے, ہمارا مقام کیا ہے. اب حدیث کا ترجمہ سنیے. انما سمیت ہی فاطمہ, اسے فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنها فطمت وشیعتها من النار, اس لیے کہ اسے اور اس کے شیعوں کو جہنم کی آنکھ سے جدا کر دیا گیا ہے. اگر آپ توجہ کریں, غور کریں, میں پھر سے بات کو تکرار کروں, اسے فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اور اس کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے, یہ فاطمہ کا نام اسے کب دیا گیا تھا؟ کم از کم خلقت آدم سے کتنے سال پہلے؟ یعنی خلقت آدم سے 20,000 سال پہلے یہ بات طے تھی کہ فاطمہ کا شیعہ جہنم سے دور ہے.
مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. پچھلی 2 مجلسیں سمجھ میں آئی؟ پچھلی 2 مجلسوں میں تو میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ جب جائیں گے تو جہنم میں نہیں، ہمارے لیے اصل جنت ہے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جائیں گے کی بات نہیں ہے، خلقت آدم سے 20,000 سال پہلے یہ بات طے تھی. معرفت کا ایک درجہ بلند ہو گیا، ایک مقام بلند ہو گیا. حدیث میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، اسے کھینچ کر نکالنا ہے کہ جب فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا اسی وقت سے یہ بات طے تھی نا. کیونکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا، یعنی نام بعد میں رکھا گیا، سبب پہلے سے طے تھا. توجہ فرمائیں. اب یہ پہلی حدیث لِأَنَّهَا فُطِمَتْ وَشِعَتُهَا مِنَ النَّارِ، یہ ایک حدیث. اس کے اندر کیا نام ہے؟ فاطمہ کو جدا کیا گیا، فاطمہ کو جدا کیا گیا. یہ ہے نا، اسی انداز سے ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اب سنیں دوسری حدیث، اس میں الفاظ تبدیل ہوئے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ فاطمہ کو جدا کیا گیا، یہ نہیں ہے. میں نے 3 تقسیمیں کی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ساتھ ساتھ ہیں میرے. کیا 3 تقسیم کی تھی؟ ہاں مجھے اندازہ ہے کہ انسان پورے دن فرینکلن میں ہو پھر اس کے بعد نور کی باتیں کرنا بڑا معاملات ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے میں نے 3 تقسیم کی تھی. پہلا کیا ہے؟ ایک یہ کہ میں نے بچایا، مجھے بچایا، میں نے بچایا، میرے ذریعے سے بچایا. نام ایک ہے، تینوں معنوں کے اندر استعمال کیا گیا. پہلی حدیث جو میں نے پڑھی اس کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ لِأَنَّهَا فُطِمَتْ، فاطمہ کو بچایا گیا اور اس کے شیعوں کو بچایا گیا. دوسری حدیث انما سمیت فاطمہ، تو فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا فَطَمَتْ، اس لیے کہ یہ اپنے شیعوں کو جدا کرنے والی ہے، یہ خود جدا کرنے والی ہے، اپنے شیعوں کو جدا کرنے والی ہے. تیسری حدیث اس میں کیا کہا گیا؟ جب پروردگار عالم اور شہزادی کا مکالمہ ہوگا، کہاں پر؟ محشر کے میدان میں. وہاں پر شہزادی پروردگار عالم سے فرمائے گی، اے پروردگار تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میرا نام تو نے فاطمہ رکھا تھا، اور تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اور میرے شیعوں کو جہنم کی آگ میں نہیں جانے دے گا. اب وہاں پر جملہ کیا ہے؟ لِأَنَّكَ، شہزادی کہہ رہی ہے، خدا سے مخاطب ہو رہے، لِأَنَّكَ فَطَمْتَ بِي، پروردگار کیونکہ تو نے میرے وجہ سے، میرے سبب سے میرے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو آج میں تجھے اپنے اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ مجھے بتا کہ میرے شیعوں کا مقام کیا ہے. وہاں پر پروردگار عالم جناب زہرا سے کہے گا، اے زہرا تو اپنے تمام کے تمام چاہنے والوں کو لے کر جنت میں چلی جا. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. دیکھیں عزیزو، ابھی میں صرف اور صرف جناب فاطمہ کے ناموں میں سے، جو جناب فاطمہ کے نام، حدیث یاد ہے جو میں نے مجلس کی ابتدا میں پڑھی، خصوصاً جو لوگ بعد میں آئے، میں نے مجلس کی ابتدا میں کیا حدیث پڑھی؟ جو ہمارے ناموں کی حفاظت کرے. اچھا مجھے آپ بتائیے کہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ناموں کی حفاظت کرے اور ہمارے نام اور ہمارے القاب کے ذریعے سے ہمیں ہی پکارے، اسے پروردگار عالم کیا دے گا؟ دنیا کے جتنا جو چیز دے گا اس کو تو چھوڑ دیجئے، ایک سائٹ پر رکھ لیجئے، اسے ہمیں ہمارے ساتھ ہمارے درجے پر رکھے گا. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، جب ہم یہاں پر نام فاطمہ پر گفتگو کر رہے ہیں اور فاطمہ کا نام فاطمہ کو ہی دے کر فاطمہ کے نام کی حفاظت سیکھ رہے ہیں، تو اس وقت پروردگار عالم ہمیں کس درجے پر رکھے گا؟ اہل بیت کی معرفت عزیزوں، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا درجہ،
یہ انسان کی عقلوں سے باہر ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اچھا اب آپ کی خدمت میں یہ آج میں یہاں پر بات کو روک رہا ہوں. نام فاطمہ کے حوالے سے 5 اقوال ہیں ہمارے پاس. یہ میں نے پہلا قول آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کو جو تینوں اقوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اس کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اذہان میں اب محفوظ ہوگا. بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. کل دیکھیے ایک نام ہے, اگر یہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں آسان کر کے. استعمال اللفظ ایک بحث ہے اصول کی. استعمال اللفظ فی اکثر من معنی قبیح. لفظ کو ایک ہی جملے کے اندر ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. مثلا فرض کیجئے ایک لفظ ایسا لے لیجئے, جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لغت کے اندر لفظ ہوتا ہوگا. میں کسی سے کہوں اچھا, جیسے میں نے کہا اچھا, یہ اچھا الگ ہے. ایک مرتبہ میں کہوں اچھا, اس اچھے کا ایک الگ معنی. ایک مرتبہ میں کہوں اچھا ہے, اب اچھے کا الگ معنی ہے. توجہ فرما رہا, مگر استعمال الگ الگ ہے. کمال ہے فاطمہ زہرا کے نام کا کہ لفظ ایک ہی ہے فاطمہ, مگر معنی ہر دفعہ الگ بیان کیے گئے. خود ایک کمال ہے اہل بیت کی ذات کا. یہ خود ایک کمال ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کا. میں ابھی ذات فاطمہ زہرا پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں فقط نام فاطمہ زہرا پہ بات کر رہا ہوں کہ کتنی جگہوں پر اور کتنی فارمز کے اندر ایک مصدر سے کتنے اشتقاقات ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے نکالے لفظ فاطمہ کے لیے. کمال ہے جناب زہرا. لہذا عزیزو جب نام کی بات آئی ہے تو اس سلسلے میں ایک گفتگو جو ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر ایک غلط فہمی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا نام, جب کبھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہو تو بچے کا نام رکھنا کس کی ذمہ داری ہے گھر میں؟ گھر میں کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو بچے کا نام رکھے؟ ہمارے یہاں پر عام طور پر بچے کی ولادت کے اوپر یہ جھگڑے بہت سارے ہوتے ہیں. اور جی دادی نام رکھے گی, نہیں جی دادا نام رکھیں گے. زوجہ کہہ رہی ہے نہیں میری ماں نام رکھے گی, شوہر کہہ رہے نہیں میری ماں. اب بچے کا نام رکھے کون؟ شریعت کے اندر جو یہ ذمہ داری ہے یہ باپ کی ہے, اور باپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنے بچے کا یا اپنی بچی کا جو بھی خدا نے عطا کیا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے یا اپنی بچی کا اچھا نام رکھے. اچھا نام رکھے, یہ بھی ذمہ داری ہے, صرف نام رکھے نہیں, اچھا نام. لہذا سب سے پہلے تو ہم اپنے گھروں کے اندر, اپنے معاشروں کے اندر, ہاں اگر باپ خود کسی کو حق دے دے کہ تم میری بچی کا نام رکھ دو یا تم میرے بچے کا نام رکھ دو, اگر باپ خود کسی کو حق دیتے تو ایک الگ بات ہے. لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ہے باپ کی کہ باپ جو ہے وہ کس کا, اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے. ایک بات تو یہ ہو گئی, مگر دوسری بات یہ کہ واقعاً اچھا نام رکھے. ہمارے یہاں پر معاشرے کے اندر آپ بعض ناموں کو دیکھیے, عجیب ہے, روایات ہمارے پاس اتنی سخت ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اگر آپ لوگ آمادہ ہیں تو ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. روایت یہ کہ چھٹے امام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک بچہ نظر آیا. جس طریقے سے بعض اوقات آپ کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں, ایک بچہ نظر آیا, بچے سے پوچھا کہ نام کیا ہے, مسمک, تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ میرا نام ہے محمد. چھٹے امام نے
کہا کہ بما تکنہ، تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا میری کنیت ہے علی۔ اچھا کنیت یقیناً آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کنیت کس کو کہتے ہیں۔ کنیت کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو جب بچے کا نام رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ اس کی کنیت بھی رکھ دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ نے اکثر جگہ سنا ہوگا ابو علی، ابو حسین، یعنی حسین اگر کسی کے بیٹے کا نام ہے تو باپ کو کیا کہا جائے گا؟ ابو حسین۔ صحیح ہے، حسین کا بابا۔ مولا علی کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن۔ یہ بھی ایک کمال ہے، خدا کی قسم یہ بھی ایک کمال ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ جب مولا حسن اپنے بابا کو بلاتے تھے تو کہتے تھے ابا حسین، اور جب مولا حسین اپنے بابا کو بلاتے تھے تو کہتے تھے ابا حسن۔ اس لیے کہ جس کے پاس دونوں بیٹے ہی باشرف ہوں۔ تو یہ کنیت ہے۔ چھٹے امام نے سوال کیا کہ بما تکنہ، کا بے علی، کا میری جو کنیت ہے وہ کیا رکھی گئی؟ علی رکھی گئی، یعنی ابو علی۔ چھٹے امام نے ایک جملہ کہا اس کو دیکھ کر، کہا کہ تجھے تو شیطان سے ہر طرف سے بچا لیا گیا۔ نام کا اثر دیکھیے، ہر طرف سے تجھے شیطان سے بچا لیا گیا۔ اچھا نام ہے نا، محمد اور علی۔ اب اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا انشاءاللہ اس کا لطف لیں گے۔ اب امام نے ایک جملہ کہا، ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی بمحمد و بعلی، شیطان جب کبھی سنتا ہے کہ کوئی کسی کو محمد یا علی کہہ کے بلا رہا ہے، توجہ سنیں، شیطان دیکھیں، میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی، آپ اس کو بلا رہے علی کہہ کے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد، آپ اس کو بلا رہے محمد کہہ کے، ٹھیک ہے؟ میرے بیٹے کا نام محمد وہ والا محمد نہیں ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ میرے بیٹے کا نام علی وہ والا نام علی نہیں ہے کہ جو اللہ نے رکھا ہے۔ میں نے اس علی کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے، اور آپ اسے بلا رہے کیا کہہ کے؟ علی کہہ کے۔ توجہ کیجئے گا، چھٹے امام اب جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی، شیطان جب سنتا ہے کہ کوئی ندا کرنے والا کسی کو محمد اور علی کہہ کر بلا رہا ہے، ایسے پگھلتا ہے کہ جیسے لوہا پگھل جایا کرتا ہے۔ پھر سے سنیے، یہ آپ کا سبحان اللہ، آپ ایکٹیو ہو گئے تو آپ سن لیجئے کیا کہا کہ دیکھیے جیسے ہی، یہ وہ والا علی نام نہیں ہے، یہ علی نام ہے کہ جو میں نے اپنے بیٹے کو دیا، آپ نے اسے علی کہہ کر بلایا، جیسے ہی آپ نے اس کو کہا علی، شیطان پگھل گیا۔ صحیح ہے، شیطان پگھل گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی شخص نعرہ حیدری لگائے اور ایک مجمع مل کر اس علی کو پکارے تو شیطان کتنا دور جاتا ہوں؟ علی مولا، علی مولا، نبی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، نبی بولے ملک بولا، علی مولا، علی مولا، میرا آقا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، یہ میسم دال پر بولا، علی مولا، علی مولا، تو ہی پہلا تو ہی پہلا، علی مولا، علی مولا، ایمان نعرہ حیدری، علی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ یا علی، یہ یا علی کی کیفیت ہے۔ پتہ نہیں آپ تحمل کریں گے نہیں کریں گے، ورنہ ایک جملہ کہتا ہے آپ شک میں ہوں میں، اس لیے حضور صرف اعوذ باللہ کہنے سے شیطان نہیں بھاگتا، یا علی کہنے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔
توجہ کیجئے، یعنی اعوذ باللہ جو کام کر رہا ہے، اللہ کی پناہ جو کام کر رہی ہے، علی کا نام وہی کام کر رہا ہے جو اللہ کی پناہ کام کر رہی ہے نا، علی کا نام وہ کام کر رہا ہے۔ مولانا گلو تو نہیں کر دیا آپ نے؟ نہیں حضور میں نے گلو نہیں کیا، دلیل دے دوں آپ کو۔ اس لیے کہ جب اس نے کہا نا کہ میں فاطر السماوات والارض ہوں، تو اپنے نام سے فاطمہ کا نام نکالا نا۔ اسی طریقے سے جب اس نے کہا نا کہ میں بہت بلند ہوں، یہ علی ہے، اسی وجہ سے سنیے، اب آپ واہ واہ کریں گے تو پھر معرفت کے درجات اوپر جائیں گے۔ اسی وجہ سے جب جبرائیل آئے نا تو اس نے کہا تھا علی الاعلی یقرئک السلام، وہ اوپر والا علی سلام کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں بھی ایک علی ہے، یہاں بھی۔ مجھے فرما رہا یعنی یہ جو ہے نا یا علی کی کیفیت۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جب آپ نے گھر میں اپنے بچے کا نام علی رکھ دیا یا محمد رکھ دیا، تو جب جب آپ اس کو گھر کے اندر پکارے رہے علی محمد علی محمد علی، یعنی اپنے گھر کے اندر بچوں کے نام ایسے رکھو کہ تمہارا گھر شیطان سے دور رہے۔ یہ ذات اہل بیت کی بات نہیں کر رہا میں، ابھی نام اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ سمجھیے آیت تطہیر کو، اگر یہاں تک پہنچ گئے، بس آخری جملہ، تو اب آپ سمجھیے آیت تطہیر کو کہ جہاں پر نام، توجہ کیجئے، جہاں پر نام، جس کا نام مجھے اور آپ سے شیطان کو بچا لے، تو جب خدا یہ کہے کہ میں نے ان سے نجاست کو دور کیا، بس چونکہ مجھے احساس ہے کہ کل بچوں کا امتحان ہے اور معذرت چاہتا ہوں 5-7 منٹ اوپر ہو گئے، اس لیے بس مباشرتاً بغیر کسی تمہید کے میں مصائب پر آ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے عزیزوں، یہ جو اہل بیت کے نام ہے، آپ اپنے عقیدے کو، میں اور آپ اپنے عقیدے کو بلند کریں۔ لہٰذا صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً خواتین کو مخاطب کر کے یہ بات میں کہوں گا، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں، مولانا کوئی نیا نام بتا دیجئے۔ کیا نام بتائیں نیا آپ کو؟ جب آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، تو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جب کہا نا، چوتھے امام گئے تو کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ پھر گئے، کہا علی۔ کہا کہ تمہارے بیٹے کو، تمہارے بابا کو کیا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ چوتھے امام چاہتے تو خود بھی جواب دے سکتے تھے، مگر کیونکہ سوال اس نے بابا سے پوچھوایا تھا، گئے بابا کے پاس، کہا بابا یہ بتائیے کہ ولید نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ کیا آپ کو علی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ملا؟ حسین نے کہا کہ جاؤ بیٹا علی، اس سے جا کے یہ کہنا اگر خدا 100 بیٹے بھی دیتا تو سب کے نام علی رکھتا۔ جو فرما رہے ہو مولانا نیا نام بتا دیں، یہ کیا نام؟ نتاشا۔ ہاں ایک مولانا کو کسی نے بتایا، کہا کیا نام ہے؟ بچی سے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا نتاشا۔ مولانا نے کہا یہ کیا تماشا؟ بعض اوقات واقعاً ہم دعوے دار بہت ہیں کہ ہم اہل بیت اہل بیت اہل بیت، نام رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ نیا نام چاہیے۔ اچھا بعض اوقات تو عجیب ہے، عربی کے اندر کتنی خواتین آپ نے دیکھا ہوگا ان کے نام لکھے ہوئے بنین۔ نام کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے نام پتہ ہے کیا بنا؟ اس نام کا مطلب کیا بنا؟ بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، ایک بیٹی اس کے نام آپ رکھ رہے ہیں بیٹے، نام کیا رکھ رہے ہیں؟ بنین۔ اچھا بھائی پورا ہی رکھ دیتے ام البنین۔ ایک بچی سے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا ابیہا زہرا۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا نام رکھا؟ فقط زہرا رکھ دیتے، کیونکہ وہاں پر حدیث کے اندر ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔
اب صرف ابیہا کا ترجمہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ باپ کی وہ. نام کیا رکھا ہوا بچی کا؟ ابیہا. لہذا عزیزوں جب اہل بیت کے دعوے دار ہیں پھر بچوں کا نام اس انداز سے رکھیں کہ دیکھیں چھٹے امام نے کیا کہا، کتنا احترام کرنا. اب جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے نا، فلا تلتمہا، اسے کبھی تماچا نہ مارنا، اسے کبھی گالی مت دینا. فلا تشتمہا، یہ دوسرا جملہ ہے. سنیے یہ مصائب کا ایک رخ سن لیجئے، چند آنسو آپ کی آنکھوں میں آ جائیں. فلا تشتمہا، اسے گالی مت دینا. میں واقعاً معذرت خواہوں، کچھ وقت اوپر ہو گیا، مگر میں آپ کے بچوں کے لیے دعا گوں، خدا انشاءاللہ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے گا شہزادی زہرا کے صدقے میں. میں بہت شرمندہ ہوں، کچھ تھوڑا وقت اوپر ہو. فلا تشتمہا، اسے گالی مت دینا جب اس کا نام فاطمہ. پتہ ہے کیا ہے، پہلے خلیفہ نے رسول کے بارے میں قرآن کے اندر ایک آیت ہے، ان کنت فظا غلیظ القلب، اے حبیب اگر تم بد زبان اور گندے دل والے ہوتے تو یہ اعراب تمہارے پاس آ کے نہیں بیٹھتے. آپ کو پتہ ہے فاطمہ زہرا کو کیا کہا گیا؟ ارسل الی باب فاطمہ، فاطمہ کے دروازے پر ایسا شخص بھیجنا جس کی زبان گندی ہو. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. عزیزوں مصیبتوں کا میں نے مرحلے پڑھ دیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کے زخم الگ، کوڑے کا زخم الگ، زبان کا زخم الگ. یہ ایک زخم تھا زبان کا. دوسرا زخم سنو گے، علی فاطمہ سے کہو رات میں رویا کرے یا دل. فاطمہ کے رونے سے ہماری نیند میں خلل. اچھا آپ مجھے بتائیے علی فاطمہ کے پاس یہ شکوہ لے کر جائیں کیسے؟ پتہ ہے کیا کیا مدینہ والوں میں؟ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے زہرا روتی تھی وہ درخت کاٹ دیا. جب علی گئے نا، فاطمہ آپ کے دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، اے علی مدینے والوں نے وہ درخت تو کاٹ ہی دیا. مدینے والوں سے کہو میں کتنے دن کی مہمان ہوں، چند دن کے لیے مجھے رونے دیجیے. علی ابن ابی طالب نے بیت الحزن بنایا. سننا عزیزوں، 18 سال کی بی بی ہے. پتہ ہے بیت الحزن کیسے جاتی تھی؟ ایک ہاتھ حسن کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ حسین کے ہاتھ میں. صبح شہزادی جاتی تھی، مغرب تک وہیں بیٹھ کر روتی تھی. شام میں کبھی دیوار کا سہارا لے کر واپس آتی. محمد کی بیٹی کی غربت. بس عزیزو آخری جملہ سنو، گریہ کی آپ نے زحمت تمام. ایک وقت ایسا آ گیا کہ بلال آئے مدینے میں. جب بلال آئے نا، ایک خواہش کی، بلال آج اذان دے دو. بابا کا زمانہ یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی بلال گلدستہ اذان پر گئے، کہا اللہ اکبر. شہزادی نے بابا کا عصا اٹھایا، کہا بابا دیکھیے بلال اذان دے رہا ہے، ذرا تیار ہو جائیے نماز کے لیے. جیسے ہی کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، بابا کا امامہ اٹھایا، بابا نماز کے لیے تیار ہو جائیے. جیسے ہی بلال نے کہا اشہدو ان محمد الرسول، شہزادی منہ کے بل زمین پر گری. فضہ دوڑتی ہوئی گئی، بلال اس کو اذان کو روک دے، محمد کی بیٹی کی روح قبض ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا بنت ولی اللہ.